کذبت سمود بالنذر، قوم سمود نے جھٹلایا بالنذر، ڈرانے والوں کو۔ یہاں ایک سوال ذہنی طور پر آتا ہے، ذہن میں سوال آتا ہے ذہن میں انسان کے کہ نذر جمع ہے، حالانکہ قوم سمود کی طرف ایک ہی نبی آئے تھے، حضرت صالح علیہ السلام۔ جھٹلایا تو ایک ہی نبی کو تھا، قرآن کہہ رہا ہے قوم سمود نے جھٹلایا ڈرانے والوں کو۔ اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ ایک نبی کا انکار کرنا گویا سارے نبیوں کا انکار کرنا ہے۔ ایک نبی کا انکار کیا ہے تو ہر نبی نے یہی کہا ہے کہ سارے نبی سچے تھے، پہلے بھی بعد والے بھی، تو ایک نبی کو جھٹلانا گویا سارے نبیوں کو جھٹلانا ہے۔ اور اگر آپ ایک حدیث اس کے ساتھ ذہن میں رکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہیں جیسے علاتی بھائی ہوتے ہیں۔ علاتی بھائی کا کیا مطلب؟ یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ اصطلاحی نام ہے، اردو میں ہم اپنے حساب سے یاد کرتے ہیں۔ بہن بھائیوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ عام طور پر تو ہم کہتے ہیں کہ حقیقی اور سوتیلے، لیکن سوتیلے بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ماں شریک، ایک باپ شریک۔ جو حقیقی ہوتا ہے بہن بھائی، بالکل بلڈ ریلیشن ایک ہی ماں باپ سے، انہیں عربی میں ہم کہتے ہیں عینی یا آیانی، عینی بہن بھائی حقیقی۔ ایک ہوتے ہیں ماں شریک، جن کی ماں ایک ہے، باپ الگ الگ ہیں، یعنی ماں نے کہیں اور شادی کر لی، اس سے اولاد ہوئی، وہ دونوں بے اولاد جو ہے بہن بھائی، ماں شریک، اسے کہتے ہیں اخیافی۔ ایک ہوتا ہے علاتی، علاتی ہوتے ہیں باپ شریک، یعنی باپ کی اولاد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء ایسے ہیں جیسے باپ شریک بھائی۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے ایک شخص نے، اس کی متعدد بیویاں ہیں، ایک بیوی سے اولاد، دوسری سے اولاد، تیسری سے اولاد، اب وہ جو اولاد آپس میں ان کی مائیں مختلف ہیں، باپ ایک ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہم جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ہماری شریعتیں شاید تھوڑی تھوڑی مختلف ہوں، کسی شریعت میں کوئی ہے، کسی شریعت میں کوئی ہے، کسی شریعت میں کچھ چیزوں کی اجازت، لیکن جو اصولی باتیں ہیں، توحید، رسالت، آخرت، دین، وہ سب کا ایک ہی ہے، وہ سب کا ایک۔ تو اگر ایک کو جھٹلایا تو گویا سب کو جھٹلایا۔ تو یہاں جو بات ہے کہ قوم سمود نے جھٹلایا سب ڈرانے والوں